السلام علیکم، پھر حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بچہ سڑک کے کنارے جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ بچے کے سر سے خون بہنے لگا اور رونے لگا۔ ایک کافر کا ادھر سے گزرا ہوا تو ایک بچے کو روتا دیکھ کر اس نے تیز کرتے ہوئے کہا، مسلمان ہو کر روتے ہو؟ بچے نے یہ سن کر جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں جو خون میں نے پاکستان کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ اب سڑک پر بہہ کر ضائع ہو رہا ہے۔ قائد-اعظم نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا، جس قوم میں ایسے بچے پیدا ہو جائے اسے زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنے وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو کھٹن محلے سے گزرنا پڑا۔ اس تحریک میں برصغیر کے تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مردوں، عورتوں اور جوانوں، بچوں نے مل کر فاسٹ تحریک کو کامیاب بنایا۔ تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ جوش اور جذبے، بے عزت حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے یہ بچے ہی تھے۔ بچے فطرتاً کھیل کو پسند کرتے ہیں، لیکن قائد-اعظم کی شخصیت کا اثر تھا۔ بچوں کے خیالات تبدیل ہو گئے اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ بچوں مسلم لیگ بھی قائم کر لی۔ قائد-اعظم کے ساتھ بچے مسلم لیگ کے ارکان کی تصویریں بھی بنائی گئی تھی، جو تحریک پاکستان میں بچوں کے کردار کی ایک یادگار ہے۔ یہ پرعزم بچے انہیں قائد سے بہت محبت کرتے تھے اور قائد-اعظم بھی بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ وہ بچوں کی معصوم باتوں سے بعض اوقات بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ 1941 میں قائد-اعظم مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک قبضے سے گزرا ہوا۔ وہاں مسلمانوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک 8 برس کا لڑکا جس کی تن میں صرف ایک لنگی تھی، اس نے بہت زور سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ قائد کی نظر اس پر پڑی تو اپنی گاڑی رکوائی اور اس لڑکے کو اپنے قریب لانے کو کہا۔ کچھ لوگ اسے قائد کے پاس لے آئے۔ قائد نے پوچھا، تم پاکستان کا مطلب سمجھتے ہو؟ لڑکا پہلے گھبرایا، لیکن قائد کی شفقت اور دوسرے لوگوں کی جانب سے حوصلہ بڑھنے پر اس نے جواب دیا، پاکستان کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہ پاکستان، اور جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو ہندوستان۔ قائد کے ساتھ صحافیوں کا ایک وفد بھی سفر کر رہا تھا۔ چنانچہ قائد نے وہاں موجود صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا، جاؤ مسٹر گاندھی کو بتا دو، مسلمانوں کا 8 برس کا بچہ بھی پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے۔ اگر وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ خوب ہے لیکن اعتراف کرنا نہیں چاہتے۔ جب اخبار میں یہ واقعہ چھپا تو گاندھی جی کی نظر سے بھی گزرا۔ دلی میں ایک بڑے جلسے عام میں شرکت کے بعد جب قائد اعظم پنڈال سے واپس جانے لگے تو ایک غریب شخص آگے بڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے مجمع سے الگ کر کے بات کرنی چاہی۔ ایک علیحدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ اس شخص نے بتایا وہ دلی سے چند میل دور ایک دیہات میں رہتا ہے۔ اس کی بیٹی نے رومال پر پاکستان کا نقشہ بنایا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے، جائے اور قائد-اعظم کو بلا لائے۔ اس جملے میں اتنی محبت اور حقیقت تھی کہ قائد-اعظم فوراً تیار ہو گئے، اس کے گھر پہنچے۔ ایک 13 سالہ لڑکی پردے کی آڑ سے انہیں رومال دیا۔ قائد-اعظم رومال پر پاکستان کا نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور لڑکی کو یقین دلایا، یہ رومال تحریک پاکستان کے بہت کام آئے گا۔ کچھ عرصے کے بعد جب شملہ کا کانفرنس میں کانگریس نے ریڈیو کے ذریعے قائد-اعظم کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دے تو کانگریس انہیں بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ قائد-اعظم کو متحدہ ہندوستان کا گورنر اور جنرل تک بنانے پر رضامند ہے، تو قائد-اعظم نے جب دوسرے دن جواب دینے کو کہا، ریڈیو کو اپنا سودا منظور ہوتا نظر آیا تو بہت خوش ہوئے، لیکن دوسرے دن اس کے ہوش اڑ گئے
جب قائد اعظم نے ریڈیو کو جواب میں وہی رومال دیا اور کہا پاکستان کا مطالبہ صرف جناح کا نہیں بلکہ 10 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے، جوان کے خون میں جوش بس گیا ہے اور اب تو دیہات کی لڑکیاں بھی فرصت وقت میں رومال پر پاکستان کا نقشہ بناتی رہتی ہے۔ تم مجھ سے پاکستان کا سودا کرنا چاہتے ہو، یہ بات تمہارے ذہن سے جتنی جلدی نکل جائے بہتر ہے۔ بچے قائد اعظم سے بہت زیادہ محبت حقیقت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ قائد اعظم تحریک پاکستان کے سلسلے میں مصروف ریل میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت دیر تک سردی تھی، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی اور قائد اعظم کے سیٹ کے قریب کھڑکی پر دستک ہوئی۔ آپ کے ساتھی گھبرائے گئے اور گزارش کی کھڑکی بند رہنے دیں، لیکن بہادر قائد نے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے چادر لپٹے سخت سردی میں کھڑے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تم یہاں اتنی سردی میں رات کے کیا کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں، ہمیں اخبار سے پتہ چلا تھا آپ اس وقت ٹرین میں سفر کریں گے تو ہم نے اندازہ لگا لیا آپ تقریباً اس وقت یہاں پہنچیں گے اور ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ قائد نے پوچھا، بھائی تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جواب ملا، کیونکہ آپ ہمارے لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا، مسلمان بچوں میں ابھی قومی احساس پیدا ہو گیا ہے، یہ بچے اور نوجوان تحریک پاکستان کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے۔ چھوٹے بچے اور نوجوان تحریک پاکستان میں اپنے قائد بھرپور ساتھ دیا اور حصول پاکستان کے لیے جدوجہد میں شرکت ہوئی، اور معصوم بچے نے دعائیں کی اور پاکستان کے لیے نعرہ لگایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں شب قدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ آج کے بچے قوم کے معمار ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے اہم چیز اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اس لیے قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا، طالب علم کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفا، اپنی ملکیت سے وفا و اپنی مطالعے پر مکمل توجہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔